عظیم۔ اور وہی بھیجی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف اس بات کی کہ مقرر کرو تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر شہر میں کچھ گھر، اور بناؤ ان کے گھروں کو قبلہ رخ، اور قائم کرو تم نماز کو، اور خوشخبری دو ایمان والوں کو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 87 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ جب فرعونیوں کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور بنی اسرائیل ان کے ظلم سے تنگ آئے تو پھر ان کی ایک الگ تھلگ ایک شناخت بن گئی۔ یہ بنی اسرائیلی ہیں اور یہ قبطی ہیں۔ قبطی فرعون کی قوم تھی، تو بنی اسرائیلی اکثر مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں ان دو نبیوں کو اپنی قوم جو مسلمان ہو چکی تھی ان کے بارے میں 3 ہدایتیں فرمائی ہیں، 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان مسلمانوں کی آبادی ان کافروں کی آبادی سے الگ کرو، ان کی الگ کالونی بناؤ، الگ محلہ بناؤ، ان کی رہائش گاہیں ان کی رہائش گاہوں سے الگ کرو۔ یہ پہلی ہدایت تھی، پہلی بات تھی جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک کی طرف سے اشارہ تھا کہ اب کافروں پر عذاب آنا ہے، انہوں نے عذاب کا شکار ہونا ہے، لہذا ان کی آبادیوں سے پہلے سے ہی مسلمان نقل مکانی کرتے، مسلمان الگ اپنا محلہ بنائے، الگ اپنی کالونی بنائے، ان کے گھر مسلمانوں کے الگ ہوں اور کافروں کی آبادی سے دور۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں ہمیشہ گھر کے لیے ہمسائے کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں میری رہائش ہے، جو میں گھر اختیار کر رہا ہوں، میرا ہمسایہ کیسا ہے؟ آیا وہ بد عقیدہ ہے، بد عمل ہے، یا اچھا ہے، نیک آدمی ہے، صحیح العقیدہ ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ مسلمان کو اپنی رہائش کے لیے بھی قرب و جوار کا لحاظ کرنا ہے، ورنہ چونکہ ایک اصول ہے کہ نیک آدمی کی نیکی کے اثرات پڑیں گے اور بد عقیدہ برے آدمی کی برائیوں کے اثرات یقیناً پڑیں گے۔ جیسے بے نمازی کے بارے میں تو مشہور حدیث ہے کہ 40 گھروں تک اس کی نحوست گھروں کو برباد کرتی ہے، ویران کرتی ہے۔ تو پھر جو بندہ بد عقیدہ بھی ہو، بد عمل بھی ہو، اللہ رسول کے ساتھ بھی اس کا معاملہ عقیدے کا دل کا ٹھیک نہ ہو، تو اس کی کتنی بڑی نحوست ہوگی۔ اس لیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے، علماء نے یہ بات اخذ کی ہے کہ ہمیں اپنی رہائش کے لیے اپنے اڑوس پڑوس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک زمانہ تھا، ایک مسلمان نے کہا کہ میں اپنا مکان بیچتا ہوں، بیچنے کے لیے مکان کو لگا دیا کہ بیچنے کے لیے مکان بکاؤ ہے، کوئی بھی خریدے۔ جو بھی آتا ہم بھی کتنا کا مکان دیکھتے، وہ جو قیمت بتاتا وہ قیمت اس کی بہت زیادہ تھی۔ یہ اللہ کا بندہ تیرا مکان اتنے کا نہیں ہے، تو اس کی قیمت ڈبل بتا رہا ہے، زیادہ بتا رہا ہے، تو کیوں؟ وہ کہتا میں بھی جانتا ہوں کہ میرا مکان اتنے کا نہیں ہے، لیکن میں بھی زیادہ قیمت مانگ رہا ہوں اس وجہ سے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس مکان کے پڑوسی کون ہے، اس مکان کے پڑوسی فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ ہے، فلاں بندہ ہے، اور وہ اس وقت کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو کہتے میرے مکان کی قیمت ان کے پڑوس کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، اس لیے میں مکان کی قیمت زیادہ مانگتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہنے کا کہ ہمیں ایک تو ہدایت یہ دی گئی کہ آپ اپنے اڑوس پڑوس کی اپنے رہائش کے لیے اس کا انتخاب کریں۔ بچوں نے قرب و جوار سے متاثر ہونا ہے، پکی بات ہے۔ اگر وہ بدعات کریں گے، رسومات کریں گے، وہ خرافات کریں گے،
وہ من گھڑت باتیں کریں گے، مذہبی لحاظ سے اگر بیچارے وہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہوں گے تو ہمارے بچے ان سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے، یہ پکی بات ہے۔ ہم اپنی نسل کا نقصان کریں گے، آنے والی نسلوں کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ دوسری ہدایت جو اللہ نے ان دو نبیوں کو دی ہے وہ یہ کہ اپنی قوم کے گھروں میں، ہر گھر کے اندر ایک جائے نماز ضرور بنا۔ آج کل یہ رواج نہیں رہا، اسے کہتے ہیں عربی میں مسجد البیت، گھر کے اندر ایک کمرہ عبادت کے لیے مختص۔ آج ٹی وی روم تو ہوتا ہے، میٹنگ روم تو ہوتا ہے، بیڈ روم تو ہوتا ہے، فلاں روم پتنی کیا کیا نام کہاں کیا کیا رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے بڑے گھر میں بھی کوئی کمرہ، کوئی جگہ ایسی سکون کے لیے مختص نہیں کی جاتی کہ گھر کا جو بندہ تلاوت کرنا چاہے وہاں چلا جائے، جو نفل پڑھنا چاہے وہاں چلا جائے، عورت اعتکاف کرنی چاہے وہاں بیٹھ جائے۔ اگر گھر کے اندر جیسے مستورات کی جماعتیں چلتی ہیں وہ آئے تو ان کے لیے ماحول ہو، یعنی گھر کے اندر ایک کمرہ، ایک جگہ آپ ایسی مختص کریں جس کا رخ قبلے کی طرف ہو اور اس کو مسجد البیت کہا جائے۔ وہ گھر کے اندر ایک کمرہ گھر کی مسجد ہے، عبادت کے لیے مختص ہے، تاکہ سکون کے ساتھ وہاں گھر کا کوئی بندہ ذکر کرنا چاہتا ہے، تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اس جگہ پر وہ آرام سے سکون سے اللہ کی یاد کر سکے۔ بے شک دو چار جا کے بیٹھ جائے، یہاں جس نے بھی آنا ہے بیٹھنا ہے، اس نے ذکر اللہ کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، نفل پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اس نے یہی کام کرنا ہے، یہ کمرہ اور کسی کام کے لیے نہیں ہے۔ تو اب وہاں سکون ہوگا عبادت کا، نہ بچے تنگ کریں گے، نہ کوئی اور شور شرابہ ہوگا، مہمان کو بھی پتہ ہوگا کہ اس کمرے میں جو بیٹھتا ہے اٹھتا ہے وہ اس وقت ذکر کے لیے، عبادت کے لیے اللہ کی یاد کر رہا ہے۔ تو دوسری ہدایت یہ ارشاد فرمائی کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اس کی وجہ ایک علماء نے یہ بھی لکھی اس وقت کے لحاظ سے کہ کھلے عام چونکہ فرعون کی طرف سے عبادت پر پابندی تھی، جیسے مسلمان ہجرت سے پہلے کتنے عرصے تک وہاں اذان تک بھی چھپ کے دیتے تھے، عبادت بھی چھپ کے کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ اب اذان کعبہ میں ہوگی، اب نماز کعبہ میں ہوگی، اب جو روکے گا اس کے ساتھ نمٹ لیں گے۔ تو اس سے پہلے مسلمانوں کو حکم تھا کہ اپنے ایمانوں کو چھپا کے رکھو۔ تو فرعون چونکہ ظالم تھا اس لیے بنی اسرائیل کے جو بندے مسلمان ہوتے کھلے عام ان کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی، تو پھر ان کو ہدایت تھی کہ اپنے گھروں میں ایسا ماحول بناؤ کہ تم اپنے گھروں میں عبادت کی جگہ بناؤ۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی، بہرحال یہ بھی علماء نے لکھا کہ ہمیں اپنے مکانوں کے اندر جہاں اور ضروریات کا لحاظ رکھنا ہے مکان بناتے ہوئے، تو ایک ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم نے اسی مکان میں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، اسی مکان میں ہم نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ضرور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور تیسری ہدایت یہ ارشاد فرمائی کہ نماز کو قائم کرو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز کی شکلیں بدلتی رہی ہیں۔ ہماری شریعت میں نماز کی شکل 5 وقت ہیں، اتنے فرض فلاں کے، اتنے فلاں کے، اتنے فلاں کے، سنتے نفلی ایک طریقہ ہے۔ ممکن ہے اس سے پہلی شریعتوں میں نمازوں کی یہ شکل نہ ہو، لیکن بہرحال نفس نماز جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر دینا عبادت کے لیے اور ہر طرف سے فارغ ہو جانا ہے، یہ اشارہ کر دینا ہے کہ میں نے سب کچھ کو پسے پشت ڈال دیا، اب میرا رخ صرف میرے اللہ کی طرف ہے۔ یہ اقامت میں ہم پہلے کرے تکبیر تحریمہ میں یوں کرتے ہیں اللہ اکبر، اس کی ایک حکمت یہ ہے کہ ہاتھ سیدھے ہیں، مٹھی بند بھی نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، بالکل خالی ہے، میں سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر کے پسے پشت اشارہ کر دیا، تم سب پیچھے، میرے آگے کچھ بھی نہیں، اب میرا اللہ ہے۔ اس لیے نمازی کے توجہ، خشوع، خضوع، خیال صرف اللہ کا ہو، کسی کا بھی نہ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا تیسری بات یہ کہ ان کو یہ ہدایت کرو کہ نماز کو مضبوط کریں، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں۔ ان تینوں باتوں کے بعد رزلٹ یہ بتایا کہ اب جو بندہ ان پر عمل کر لے گا تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب مراد ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ لہذا اب اس کو بشر المؤمنین، ایمان والوں کو مبارکباد دو، اب ان کو خوشخبری سناؤ کہ تم پر اللہ راضی ہے، اور یاد رکھو
اللہ جب کسی پر راضی ہوتا ہے تو اپنے سامنے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو گھر نہیں گراتا اس کا، روٹی بند نہیں کرتا اس کی، اللہ اس وقت سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ کتنی مشہور بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا چکے تو کعبہ اللہ کی جگہ پر ایک شہر کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہاں ایک شہر ہو، اس شہر کے لیے دو چیزیں مانگی۔ نمبر ایک امن، یہ شہر ایسا ہو جو امن والا ہو، اور دوسری چیز مانگی اس شہر کے لیے کہ شہر ایسا ہو جن کو اللہ، جن کی معیشت مضبوط ہو تو ان کو غائب سے پھلوں کا رزق دے۔ یہ دو باتیں مانگی، لیکن قید لگا دی یہ پھلوں کا رزق ان کو ملے جو ایمان بھائی قرآن چیزیں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے قید لگا دی، یا اللہ یہ پھلوں کی روزی میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں، یہ اچھی معیشت میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں جو تجھ کو مانے۔ اللہ نے فوراً جواب دیا کہ نہیں، یہ جو روٹی روزی ہوگی اس میں کافر مسلمان کا میں فرق نہیں کروں گا، میں کافروں کو بھی دوں گا۔ یہ قرآن مجید کے اندر ایک نبی کی دعا کو اللہ رد کر دیا کہ تو جو صرف ایمان والوں کے لیے مانگ رہا ہے، میں اللہ سب کا ہوں، میں خدا سب کا ہوں، میں رازق سب کا ہوں، کوئی مجھے مانے یا نہ مانے روزی سب کو دوں گا۔ آخرت میں فرق ہوگا، لیکن رزق روزی کا مسئلہ کسی پر میں فرق نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ ایمان کی وجہ سے روزی کا مسئلہ میں فرق نہیں آتا۔ کوئی کہے فلاں کافر ہیں، وہ تو بڑے عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایمان کی وجہ سے روزی دا، پھر تو اور میں تو روزی دیتا ہوں رب ہونے کی وجہ سے، میں روزی دیتا ہوں خالق ہونے کی وجہ سے، تو میں خالق ان کا کوئی اور ہے، رب ان کا کوئی اور ہے، رب تو میں ہوں ان کا بھی، اس لیے رب سب کو روزی میں دوں گا۔ ہاں میری رضا اور ناراضگی کا معیار یہ ہے کہ جو جس پر راضی ہوں گا اس کو اپنے سامنے سجدے کی توفیق دوں گا، اور جس پر ناراض ہوں گا اس سے سجدے کی توفیق چھین لوں گا۔ تو اس لیے یہ دیکھا کریں کہ اللہ مجھے سجدے کی عبادت کی توفیق دے رہا ہے تو الحمدللہ کہا کریں، اللہ راضی ہے، اللہ کا شکر ہے، چاہے آپ امیری کی حالت میں ہیں یا غریبی کی حالت میں ہیں۔ اور اگر سجدے کی توفیق چھن گئی تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔